السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج بلوچستان میں بلوچستان کے دو رخ آج ہمیں نظر آئے ہیں۔ وہ دو رخ کیا ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ تفصیلی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کا انتخاب ہو گیا ہے اور اس کو تقریباً 42 کے قریب ووٹ پڑ گئے، بلا مقابلہ ہو گیا۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جمعیت علماء اسلام یا باقی جو پارٹیاں جو بازار کہہ رہی ہیں کہ آپ اپوزیشن کر رہی ہیں، کسی نے پیپل پارٹی کے امیدوار کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوگا۔ مولانا صاحبان بھی چاہتے ہیں کہ کچھ لے کچھ دو ہو، اس وجہ سے شاید انہوں نے اپنا امیدوار نامزد نہیں کیا سرفراز بگٹی کے مد مقابل، اور ساتھ میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا۔ آج باقاعدہ طور پر گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہوئی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی، اور پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کوئٹہ پہنچے۔ انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، بلوچستان کا پرانا جو محرومیاں ہیں ان کا رونا دھونا جی صحیح کریں گے وغیرہ کریں گے، ہم نے بلوچستان پیکیج دے دیا، زرداری صاحب نے تو بلوچستان کے لیے یہ کیا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ظاہر ہے کہ ان کا سیاسی بیانات تھے۔ ساتھ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم ناراض بلوچوں سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے، خواہ وہ نگران حکومت ہو یا پرماننٹ حکومت ہو، ان کا پہلا اسپیچ یہی ہوتا ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کیا جائے گا، ناراض بلوچوں سے بات کی جائے گی، ایک مصلحت کہیں جو بھی کہیں، یہ ان کا ہمیشہ پہلا بیانیہ یہ ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے معاملات کچھ اور نظر آتے ہیں۔ بہرحال آج دو بلوچستان ہمیں نظر آ رہے ہیں، دو بلوچستان۔ ایک بلوچستان گوادر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جس پہ اربوں ڈالر، تقریباً کوئی 65 ارب ڈالر سے زائد گوادر کے نام پہ، سی پیک کے نام پہ حکمران لے کے ہڑپ کر گئے۔ وہ شہر آج پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج چوتھا پانچواں دن ہے، لوگ نہ سو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں۔ زمین پہ پانی، اوپر آسمان، بارش برس رہی ہے، لوگ حیران پریشان ہیں، گھروں میں پانی گھس گیا ہے، نہ کھانے کو ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ 3 دن کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ اپ کمنگ ڈیولپ ایک سٹی بنانے جا رہے ہیں جی سی پیک کے تحت، تو گوادر فلانا ہے۔ آپ کراچی گوادر کے پوسٹر آپ کو کراچی میں ملیں گے، بڑے بڑے سائن بورڈ ملیں گے آپ کو، اسلام آباد میں ملیں گے آپ کو، لاہور میں ملیں گے، پراپرٹی اور منصوبے، پروجیکٹس، پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹس کا نام دیا جاتا ہے گوادر کو۔ آج جا کے گوادر کا حال دیکھیں، گوادر کے واسی کس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک صورتحال گوادر کی ہے، جی ڈی اے ہو، پی ڈی ایم اے ہو، باقی جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، وہ صرف اور صرف بیان بازی، بڑک بازی، اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ آپ امیجن کریں کہ 5 دن ہوئے ہیں یا 3 دن ہو چکے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بارش تھم گیا ہے، لیکن نکاسی آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے گوادر میں۔ یہ ہے نیا منصوبہ گوادر کے لیے، نیا شہر، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے پلان کے تحت اور بڑے منصوبہ بندی کے تحت گوادر شہر کو جو ہے ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو کیسے ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ 3 دن کی بارش نے سب جتنے بھی دعوے تھے سب کو عوام کے سامنے لا کے آشکار کر دیا جی یہ دعوے، یہ مفروضے، یہ ڈائلاگ بازی۔ کوئی بھی حکمران ہو، خواہ نون لیگ کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، بلوچستان سے ہو، باپ ہو، جو بھی حکومت آئی ہے اس نے پہلا گوادر اور بلوچستان کی محرومی ان پہ سیاست کی ہے، اور اپنا پیٹ بھر کے رفع چکر ہو گئے ہیں۔ نئی حکومت آئی ہے، دوسری بلوچستان کا رخ جو ہے ہمیں کوئٹہ میں نظر آیا، 2-3 دن سے وہ بھی جاری ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا بڑا پروٹوکول ہے،
نو منتخب لوگوں کا ایک ایسا ایک سما بندھا ہوا ہے، جیسے اگر آپ بلوچستان اسمبلی، گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے جائیں، آپ کبھی فیل ہی نہیں کریں گے کہ جی یہ بلوچستان ہے، یہاں پہ غربت بھی ہے، یہ وہی بلوچستان ہے جہاں پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ وہی بلوچستان ہے جس کا 80% سڑکیں تباہ حال ہیں، 80% آپ کا ایجوکیشن تباہ ہے، 80% آپ کا ہیلتھ تباہ ہو چکا ہے، ہاسپٹلوں میں ایک سرنج تک نہیں ملتا۔ یہ پھر آپ کو فیل نہیں ہوگا اگر آپ جائیں وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ یہ جو ٹاٹ باٹ آپ دیکھیں گے نا، بڑی بڑی گاڑیاں، 10 کروڑ 15 کروڑ کی گاڑیاں، پروٹوکول، اور ساتھ میں سیکورٹی وغیرہ کے جو ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، جو باقی جو چمچہ ٹائپ کے لوگ آتے ہیں ان کی جس طرح تسلیل کی جاتی ہے زندہ باد مردہ باد کرنے والوں کی، یہ الگ ایک سما ہے یہاں پہ کوئٹہ میں اس وقت۔ اور دوسرا سما آپ کے گوادر میں ہے، نہ صرف گوادر میں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ڈنا سر جو آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ ملانے والی جو سڑک ہے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو چکی ہے، ہزاروں لوگ جو ہے ٹریفک جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ آسمان تلے بارش تلے جو ہے وہ پریشان حال ہیں، ایک روڈ وہ بھی کھل نہیں سکا ہے۔ یہ صورتحال ہے جی بلوچستان میں۔ اچھا پھر ڈائلاگ بازی آپ دیکھیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ جب ہم مصنوعی چیزیں دیکھتے ہیں پھر حقیقت دوسری طرف دیکھتے ہیں نا، تو لامحالہ جو جذبات ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ناراض بلوچوں سے بات کرنا ہے۔ وہی ڈرنے دیں یار ناراض بلوچوں کو، آپ جو ناراض ہیں پہاڑوں پہ ہیں بیرون ملک ہیں، انہوں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ ہمیں منا لے۔ یہ بیچارے جو یہاں پہ دربدر ہیں، بارش ہوتی ہے تو بھی مسائل ہیں، نہیں ہوتا تب بھی مسائل ہیں، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی پانی زیادہ آ جاتا ہے تو لوگ ڈوب جاتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کرپشن حد سے زیادہ گزشتہ 5 سالوں میں اپنے ریکارڈ توڑ دیا ہے کرپشن نے۔ ٹینکیوں سے پانی کی جگہ پیسے نکلے ہیں۔ یہ لوگ کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں؟ وہ بات کی بات ہے کہ آپ جائیں سوئٹزرلینڈ لنڈن جائیں، کسی سے بات چیت کریں، کسی ناراض کو آپ راضی کر کے لے کے آئیں، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ بلوچستان کے باسی تو یہاں ہیں نا، آپ پہلے ان کو تو خوش رکھیں جو یہاں پہ پریشان حال ہیں۔ کیا یہ آپ سے خوش ہیں؟ یہ ریاستی پالیسیوں سے خوش ہیں؟ کیا یہ بے روزگاری سے خوش ہیں؟ یہ کرپشن سے خوش ہیں؟ یہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اس سے وہ خوش ہیں؟ یہ جو ہاسپیٹل اسکول وغیرہ جو دربدری ہے اس سے کیا یہ باقی پبلک خوش ہے؟ جو آپ جا کے ناراضوں کو، یہ سارے ناراض ہیں، پہلے ان کو تو خوش کریں، وہ بعد میں جا کے ان کو خوش کر لیں۔ کل سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ صاحب نے جو حلف اٹھایا، نامزدگی جب ہوئی، جو پروٹوکول ان کو ملا، جیسی نامزدگی ہو گئی، یقین مانیں بلوچستان اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ جیسی کاغذات نامزدگی جمع کرا دی، ہم نے دیکھا جس وزیر اعلیٰ اس کا پورا پروٹوکول آ گیا، 15-20 گاڑیاں آ کے لائن پہ کھڑی ہو گئیں، جی وزیر اعلیٰ۔ تو یہ تو آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور باقی عوام کا کیا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کیا یہ نئی بات ہے؟ کیا سرفراز بگٹی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے وہ اقتدار میں نہیں رہے ہیں؟ تو اس سے بلوچستان کی صحت کو کیا اثر پڑا ہے؟ یا کیا میں توقع رکھوں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، ابھی جو ہے بلوچستان میں شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی یہاں پہ، یہاں بلوچستان جو ہے یورپ بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، جو پہلے ہوتا رہا ہے ویسا ہی ہوتا جائے گا، اور مزید 5 سال بھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ گئی ہیں گوادر میں، وہ ریکویسٹ کر رہی ہے ان تمام بلوچ سوسائٹی، بلوچ ڈاکٹروں سے اور وہ سرمایہ داروں سے، ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اگر ریاستی مشینری نہیں پہنچی ہے یا ریاست کی جانب سے لوگوں کی داد رسی نہیں ہو پا رہی ہے، کم سے کم یہ جو اتنے بڑے بڑے کیا بلوچوں میں
سرمایہ دار کم ہیں، کیا وہ گوادر کے چند ہزار لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے، یا ان کو میڈیسن نہیں پہنچا سکتے، یا اتنے جو کاٹن پوش ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ینگسٹر جو بی ایس او کی سیاست کرتے ہیں، بلوچ نعرہ جو ہے ان کے لیے سب سے بہترین نعرہ ہوتا ہے، جب کوئی او ایس ڈی ہو جاتا ہے تب بھی بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں، جب نوکری نہیں ملتی ہے تب بھی بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں، جب اس وقت ان کی ضرورت ہے گوادر کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ظاہر ہے کہ بلوچستان کے عوام گوادر کے عوام کو ہے۔ ایک میڈیکل کیمپ نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے سارے طبی عملہ ہے جو بلوچوں کا وہ نہیں لگا سکتا تھا اپنی مدد آپ کے تحت، کیا آدھی تنخواہ 1/4 تنخواہ کا یہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے وہاں پہ گوادر میں، کم سے کم ریاست کے ان اقتدار کے مالکوں کو تھوڑا سا شرم دلایا جاتا کہ جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہ کر سکتے ہیں، کہ تمام چیزیں آپ ڈپینڈ ہو کہ جی حکومت اگر کچھ کرے تو صحیح، اگر نہیں تو جی ہم بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے۔ یہی اپیل آج ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ نے کی ہے، اور اس اپیل کو لوگوں کو، نہ صرف بلوچوں کو، باقی جتنے بھی رفاہی ادارے ہیں ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک این جی او آیا ہے کوئٹہ، کمشنر کوئٹہ کے پاس یا مکران، کمشنر مکران کے پاس، انہوں نے کہا جی ہمیں این او سی دیں، ہم گوادر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو این او سی تک نہیں ملی ہے، مطلب خود نہیں کام کرنا ہے، دوسرے کو کام کرنے بھی نہیں دینا ہے۔ یہی صورتحال 2013 کی 14 کی ہے، جب اواران میں زلزلہ آیا ہوا تھا، بہت سارے این جی اوز نے این او سی مانگی بلوچستان حکومت سے کہ جی ہمیں این او سی دیں، ہم اواران میں جا کے رفاہی کام کریں گے، ریسکیو کریں گے لوگوں کو، جو زلزلہ ہوا ہے، ایک تباہ کاری ہوئی ہے، حکومت نے ان کو، اس وقت کی حکومت نے ان کو این او سی نہیں دی۔ آج وہی صورتحال ہے گوادر کے لیے، جی این او سی نہیں دی جا رہی ہے، مطلب خود نہیں کام کرنا اور دوسرے کو کرنے بھی نہیں دینا ہے۔ باقی جتنا شور شرابہ ہو رہا ہے کوئٹہ میں، جو شوشہ ہو رہا ہے، جو مفروضوں پہ مفروضے گڑے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، یہ سسٹم ویسے ہی ہونا ہے۔ کیا سرفراز بگٹی صاحب جب وزیر داخلہ تھے، لیویز کی جو نوکریاں ہیں وہ نہیں بک رہی تھیں؟ گزشتہ 5 سال کی میں بات کر رہا ہوں، 2013 سے 18 کی میں بات کر رہا ہوں۔ سرفراز بگٹی صاحب اسی صوبے کے وزیر داخلہ تھے نا، کیا اس ٹائم لیویز سپاہیوں کی نوکریاں نہیں بیچی جا رہی تھیں؟ کیا پی ڈی ایم اے میں سفارش کی بنیاد پہ بھرتیاں نہیں کی گئی تھیں؟ پی ڈی ایم اے کے بھی منسٹر تھے وہ، جو ڈپوٹیشن پہ ٹیچر تھے، کلرک تھے کہیں کہیں کہ ان کو اسی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈپوٹیشن پہ رکھ کے پی ڈی ایم اے میں نہیں رکھا تھا، جو ابھی تک یہیں پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ جو شاید میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک سائیکل نہیں ہوا کرتا تھا، وہ آج ارب پتی نہیں ہوئے ہیں اسی پی ڈی ایم اے کے آ کے ڈپوٹیشن میں آ کے پی ڈی ایم اے میں، اس کے بعد کروڑ پتی نہیں بنے ہیں۔ تو یہ سب کے سامنے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دعویٰ وہ ان کے دعووں پہ تھوڑا بہت یقین کیا جا سکتا ہے جو پہلے اقتدار میں نہ رہے ہوں، پھر تھوڑی بہت امید ہو سکتی ہے کہ یہ نیا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کام کر لے، اگر بھلے بعد میں نہ کرے لیکن تھوڑی سی امید جاگ جاتی ہے نا انسان کی۔ آزمائے ہوئے لوگ ہو یار، اس سے پہلے بھی اسی صوبے میں حکمرانی کر چکے ہو، کون سی نئی بات ہے؟ آپ ہو، کوئی آپ کی پارٹی کا کوئی اور ہو، یا کسی پارٹی کا کوئی اور ہو، تو یہ میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب ہمارے گوادر کے عقد و تحریک صاحب، وہ جب سے کوئٹہ آئے وہ بھی گوادر میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ابھی موضوع چل رہا ہے اس پہ، تو ابھی شاید ابتدا عشق کے بھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اس پارلیمنٹ کے اندر، مولانا صاحب اکیلے کیا ادھر تیر ماریں گے، وہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ سننے میں آیا ہے کہ مولانا صاحب نے سرفراز بگٹی صاحب کو ووٹ بھی دی ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے، مطلب اتحادی بن گئے ہیں وہ۔
تو سرفراز بگٹی صاحب نے آج مولانا صاحب کو کہا کہ جی میں اور آپ جائیں گے گوادر اور آپ میرے ساتھ ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا، ابھی دیکھتے ہیں کہ گوادر میں آپ پانی کتنے دن میں نکال لیں گے ایز اے ایم پی اے، ابھی تو ذمہ داری آپ کی ہے نا، وہ تو ایم پی اے، ابھی پبلک آپ کو کوسے گی نا، حمل کلمتی کو یا کسی اور کو نہیں نا، پہلے وہ تھے ان کو کوسا جا رہا تھا، آپ بھی کوستے تھے، میں بھی کوستا تھا، ابھی آپ کو کوسنا پڑے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ ان 3-4 دنوں میں تو میں نے کوئی اقدام آپ کا نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کی مجبوری ہو، جی آپ نے پہلی بار آپ رکن پارلیمنٹ بنے ہیں، آپ نے اسمبلی بھی دیکھنا ہے، ماحول بھی دیکھنا ہے، اس سے واقف بھی ہونا ہے، لوگوں سے تعلق بھی بنانا ہے، جیسے سرفراز بگٹی صاحب سے آپ کا بن گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کیا کیا کہتے رہے ان کے بارے میں، کیا آپ کے ایم پی اے بننے ووٹ دینے کے بعد سرفراز بگٹی صاحب بھی صاف ستھرے ہو گئے، میر قدوس بزن جو بھی صاف ستھرا ہو گیا، کوئی اور بھی جن پر آپ تنقید کرتے تھے سب صاف ستھرے ہو گئے۔ منافقت کی سیاست ہے یہ۔ پارلیمنٹ گدھ کا وہ گھونسلہ ہے نا، یہاں پہ پرندوں کا انڈا جو ہے وہ سالم نہیں بچ سکتے، اور آپ دیکھیں گے جب تک کہ پارلیمنٹ چلے گی، اس سے پہلے بھی آپ نے پبلک رسپانس دیکھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے۔ آج مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ پہنچی ہیں، آپ ووٹ لے کے آپ گوادر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ فرق ہے، پبلک کے اندر بیٹھ کے سیاست کرنا، پبلک کے مسائل کو اجاگر کرنے میں، اور ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آنے میں فرق ہے، یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اس پارلیمنٹ کے اندر اچھے اچھے فرشتہ صفت لوگوں کو کرپٹ بنا کے بھیج دیا ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، باقی کس قید کی مولی ہے۔ برحال میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل میری جانب سے بھی اپیل ہوگی، جتنے بھی آپ کے بلوچستان کے ڈاکٹر ہیں یا جتنے بھی رفائی لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، اس وقت گوادر کے عوام کو سخت ضرورت ہے آپ کے تعاون کی۔ آپ گوادر کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا پینا نہیں چاہیے، ہمیں یہ پانی نکال دیں ہمارے گھروں سے، ہم خود اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں۔ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے جو فشر مین ہے اس کا۔ یہ گوادر پہلی بار تو نہیں ہوا، آپ کا نصیر آباد ہمارے سامنے 2 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے سیلاب کو، آج تک سیلاب زدگان جو ہے ان کو چھت میسر نہیں ہو سکا۔ 20 کروڑ ڈالر شاید آپ کے ڈونرز نے دیے انٹرنیشنل، لیکن وہ آپ کو دے ادھر سے اپروول ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے بلوچستان حکومت کو دے اس لیے نہیں رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ شفاف طریقے سے ان کو خرچ نہیں کرو گے، آپ ان کو کرپشن کرو گے، وہ نہیں دے رہا ہے، وہ آپ سے گارنٹی مانگ رہا ہے کہ گارنٹی دیں کیسے شفاف طریقے سے آپ ہم جو پیسے دے رہے ہیں ان کو آپ خرچ کرو گے، آپ ان کو گارنٹی تک نہیں دے سکتے شفاف طریقے سے خرچ کرنے کا۔ یہ صورتحال ہے۔ برحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔